عثمان جی، آج کون سی بیماریاں لینی ہیں آپ نے؟ ہونٹوں کی؟ اچھا، یہ اب جو ہو چکی ہے وہ رکھی ہیں آپ نیچے؟ اچھا ٹھیک ہے. ہونٹوں کی جو بھی علامتیں ہیں ان میں آپ کو بہت سی دوائیں ملیں گی، مگر دراصل وہ ہونٹوں کی بیماریاں ہیں ہی نہیں. ہونٹ خود علامتیں ہیں بعض دوسری بیماریوں کی، اور اس لیے ہونٹوں کی کیئر کا کوئی سوال ہی نہیں. اکثر صورتوں میں کوئی معدے کی کسی کو تکلیف ہے، کسی کو دل کی تکلیف ہے، کسی کو مرگی کی تکلیف ہے، کسی کو کوئی اور تکلیف ہے، اس کی جو علامتیں ہونٹوں پہ ظاہر ہوتی ہیں اس کو یہ ریپرٹری والے ہونٹوں کے نیچے دے دیتے ہیں، اور یہ وہم ہوتا ہے کہ شاید ہونٹ کی اپنی بیماری ہے جس کا علاج اس سے ہوگا. یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ ہونٹ میں بہت سی بیماریوں کے نتیجے میں پپڑی جمتی ہے، کریک ہوتے ہیں، چھالے سے ابھر آتے ہیں، بیچ میں سے کٹ جاتے ہیں ہونٹ، اور وہ ہونٹ کی اپنی بیماری نہیں ہے. ہونٹ کی اپنی بیماری شاذ کے طور پر ہوتی ہے، جیسے باقی جسم ٹھیک ہے، صرف ہونٹ کے اوپر کوئی کھجلی ہو جائے، ورم، کبھی اوپر کا ہونٹ سوچتا ہے، کبھی نیچے کا ہونٹ سوچتا ہے، کبھی وہاں موقع نکل آتے ہیں. یہ بیماریاں جو ہیں دراصل یہ ہونٹوں کی بیماریاں ہیں. مگر باقی کوئی ٹائیفائڈ کی علامت ہے، مثلا براؤنیا آپ پڑھیں گے تو براؤنیا میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ ٹائیفائڈ کا ہے اصل میں، اور وہی نقشہ نیکٹرن لیئر میں ہونٹوں میں ملتا ہے لیکن ٹائیفائڈ میں نہیں ملتا. تو آپ کو مضمون سمجھنا چاہیے، ورنہ صرف ہونٹوں پر توجہ دیں گے تو بالکل کنفیوز ہو جائیں گے، کچھ نہیں سمجھ آئے گی کہ کیا کرنا ہے. اب برائنیا سے شروع کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا، دراصل برائنیا کی جو علامتیں ہونٹوں پر ظاہر ہوتی ہیں وہ ٹائیفائڈ کے تعلق میں بیان ہوئی ہیں، اور ٹائیفائڈ کے تعلق میں چونکہ نیٹرن میں اور بیان نہیں ہوا، اس لیے وہی علامتیں نیٹرن لور میں بغیر ٹائیفائڈ کے ملیں گی تو آپ اس کو برائنیا سے کنفیوز کر دیں گے، یا برائنیا کو نیٹرن لور سے کنفیوز کر دیں گے. پس منظر معلوم ہونا چاہیے. I have great dryness of the lips. یہ تو برائنیا کی ہر تکلیف میں ہے، اور بھی بہت سی چیزوں میں گریٹ ڈرائنس ہے. نروس ڈرائنس ہو جاتی ہے، اس میں کالی فاس کام آ سکتی ہے، اور خوف کی بیماریاں جو ہیں ایکونائٹ بھی ڈرائنس میں کام آ سکتی ہے. اسی طرح اچانک شدید صدمہ ہو، شوق پہنچے، اس سے بھی ہونٹ سوکھ جاتے ہیں. اگر خوف ہو تقریر کا تو لائکوپوڈیم ہونٹ کے سوکھنے کی علامت ہے. دیکھنا ہے بیماری ہے کیا. بس یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہونٹوں کی تکلیفوں میں پہلے بیماری پر غور کریں کہ وہ ہے کیا، اس کے تعلق میں ہونٹ ٹھیک ہوں گے. اپنے طور پر ہونٹوں کے لیے دوا دینے کی کوئی ضرورت نہیں، سوائے چند باتوں کے جو بعد میں بیان کرتا ہوں. جب یہ برائنیا کا کیس ہوگا تو چیپڈ لپس، پپڑیاں جمی ہوں گی، بچہ ہونٹ چومتا ہے، اگر بچہ ہے بیمار ہے تو، اور بھی بہت سی باتوں میں وہ ہونٹ، بیماریوں میں وہ ہونٹ چومتا ہے. جیسے کہ ٹائیفائڈ کی قریباً ہر قسم میں جب بھی ہونٹ سوکھیں گے تو ہلکی سی کھجلی ہوتی ہے، پپڑیاں اتارنے کو دل چاہتا ہے. ہائسمس میں تو چننے کا رجحان ہی پایا جاتا ہے بہت زیادہ. ہائسمس کا بھی ٹائیفائڈ سے تعلق ہے. تو اس میں آپ کو یہ ملے گا چائلڈ پکس دا لپس. تو جب بھی وہ لپ کرے، پک لپ کرے، برائنیا دے دیں، غلط بات ہے. یہ کریک اور بلیڈ کرتے ہیں، اور لکھا ہوا آگے سچ ایز ول بی سین ان ٹائیفائڈ اسٹیٹ. ہے ہی ٹائیفائڈ اسٹیٹ جس میں یہ کام آتا ہے. لیکن تمام منہ برائنیا میں وہ ڈرائی اور براؤنش یا بعض دفعہ وائٹش بھی ہوتا ہے،
اور جیسے جلا ہوا ہو اور بلیڈنگ بھی ہوتی ہے اس میں سے، براؤن ٹنگ، یہ ساری علامتیں ٹائیفائڈ کی ہیں. جو برانیا میں ٹائیفائڈ میں برانیا چاہیے ہوگا تو منہ کی یہ شکل ہوتی ہے. اس لیے اس کو انڈیپینڈنٹ نہ دیکھیں. اگر کوئی گہرا بخار ہے اور یہ حالت ہے تو پھر برانیا کا سوچے، ورنہ نہیں. کلکیریا کارب میں کلکیریا کارب ایک ایسی دوا ہے جو ہونٹوں سے براہ راست بھی تعلق رکھتی ہے، اور یہ تعلق اس کا ایرپشنز کے ساتھ ہے، کیونکہ چہرے کے اوپر جو چھالے والے یا اور جلدی بیماریاں ابھرتی ہیں ان کا حملہ ہونٹوں پر بھی ہو سکتا ہے، اور اس تعلق میں کلکیریا کارب ایک کارآمد دوا ہے. اس لیے یہاں کسی اور پس منظر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، کسی بخار کی تلاش کی ضرورت نہیں. جب یہ علامتیں ہوں تو ہونٹ مریض ہیں، کیونکہ چہرے کی جلدی مرض نے ہونٹوں پر بھی قبضہ کیا ہے. اس کی کیا علامت ہے؟ بالکل وہی جو برانیا کے میں بیان کر چکا ہوں، لیکن اس کے ساتھ کوئی علامتیں ہوں گی جو گلینڈز کی خرابی کی وجہ سے کلکیریا کی طرف اشارہ کریں گی. گلے کے گلینڈز یا اور گلینڈز وہ بھی متورم ہوں گے، اور چہرے پر ایگزیمے کی علامتیں کچھ ہوں گی ظاہر، جو کلکیریا کارب کا ایگزیما ہے. لپس میں ہو تکلیف اور گلینڈز کی تکلیفیں نہ ہوں ساتھ، یہ کلکیریا کی علامت نہیں ہے. کلکیریا فاس کس موقع پہ کام آتا ہے؟ کلکیریا فاس کی دو علامتیں ایسی ہیں جو ہونٹوں اور چہرے کی تکلیفوں میں براہ راست مفید ہیں. وہ کلکیریا کار کی طرف رہنمائی کریں گی اور درست کریں گی. اگر اوپر کا ہونٹ سوجا ہوا ہو اور چہرے پر سیاہ بلاٹس دھبے پڑے ہوئے ہوں تو یہ کلکیریا فاس کی خاص علامت ہے. سمجھ گئے؟ لکھتا ہے ہاں پسوز بھی، چھالے بھی نکلاتے ہیں بعض بار، یہ پھنسیاں پیپ والی. سولن اپر لپ ہارڈ اینڈ برننگ اینڈ پینفل. اگر اوپر کا ہونٹ سوجا ہو، اور بھی کئی دواؤں میں ہے سوجا ہوا، لیکن اس میں یہ خاص علامت ہے کہ سوجا ہوا ہے، ہارڈ ہو جاتا ہے. ہلکا سوجا ہوا نہیں بلکہ سختی ہوتی ہے اس کے اندر، اور برننگ ہے، اور اس کے ساتھ چہرے پر جگہ جگہ کالے دھبے اور بلاچز پڑ جائیں تو یہ کلکیریا فاس کی علامت ہے. اور کلکیریا سلف کی کیا ہے؟ کیا بولیے اونچی بولو. پھنسیاں کا بھی میں بتا چکا ہوں کلکیریا فاس میں. ہاں اگر فرق کیا کرو گی، یہ برداشت ہو رہی ہے. کلکیریا فاس کی جو پہچان ہے بالکل واضح ہے، اس میں کسی قسم کے تردد کی ضرورت نہیں. کم دواؤں میں یہ دو اس قسم کی علامتیں اکٹھی ہوتی ہیں. سمجھ گئے؟ اب اگلا جھگڑا ہے کلکیریا سلف کی پہچان کیا ہے. جی ضروری نہیں، ہو بھی سکتی ہے. کلکیریا سلف کی میں بھی کریک لپس، چیپس، یہ سب میں یہ کامن ہے. یہ سب چیزیں نظر آئیں تو کون سی زائد بات ہے جو کلکیریا سلف کی طرف آپ کا ذہن مائل کرے گی؟ ایک ہونٹ کے اندر کا حصہ بھی متاثر ہوتا ہے، صرف بیرونی نہیں. ایک منہ میں چھالے، وہ نہیں میں کہہ رہا، جس ہونٹ میں ورم ہے، چیپس ہیں، اسی ہونٹ کے اندر کی طرف بھی را سرفیس ہو جاتی ہے، کچی کچی جو تکلیف دیتی ہے.
یہ ایک علامت دوسرے ہاٹ فلشز ضرور ہوتے ہیں چہرے پر. کلکیریس سلف میں چہرے پہ جیسا بیلڈونا کی فلشز آتی ہیں اس طرح چہرے پر ہاٹ فلشز یا پرسٹیلا کی ہاٹ فلشز آتی ہیں بعض صورتوں میں. تو یہ اگر ساتھ موجود ہوں تو یہ کلکیریس سلف کی کھلی نشانی ہے. ہونٹوں چیپ سونا، ان کے کنارے کریکس آ جائیں، جو بھی ہو، اندر کی طرف اگر رہا ہے سرفیس، یعنی اندر کی سطح کچی کچی اور زخمی سی معلوم ہو، اور چہرے پر خون کا دباؤ فلیشز کی صورت میں آئے، مستقل نہ رہے، ایک جوش آیا ہے پھر ہٹ گیا، پھر آیا پھر ہٹ گیا، اس میں آپ کلکیریس سلف بے تکلف دیں، اللہ کے فضل سے فائدہ ہوگا. اب کیمفر کو لوگوں نے ہونٹوں کی بیماری میں لکھ دیا، حالانکہ غلط ہے. اس کا ہونٹوں سے کوئی بھی تعلق نہیں، ہونٹوں کی بیماری سے. یہ جو بیماریاں کیمفر کی ہیں، مثلا اسہال، مثلا ہیضہ، اس صورت میں ہونٹوں پر نلاہٹ آتی ہے، جو عام دوسری علامتوں کے علاوہ ایک زائد علامت اس بیماری کی ہے جس کا پیٹ سے تعلق ہے. یا مرگی کا مریض ہو اور کیوپرم کا ہو تو اس کے ہونٹ نیلے ہو جائیں گے، تو اس کو آپ ہونٹوں میں ٹریٹ کریں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے نہ کیوپرم ہونٹوں کی دوا ہے نہ کیمفر ہونٹوں کی دوا ہے. یہ دونوں پیٹ کی دوائیں ہیں اور مرگی کی دوائیں ہیں. اور اس لیے پہلے سے ایک نیلاہٹ ایک زائد علامت ہے جو پیٹ کی بیماری کی نشاندہی کر رہی ہے. میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کیمفر پڑا کہ اس طرح آپ کو ریپرٹری میں بھی اگر آپ داخل ہوں اور آنکھیں بند کر کے ان کی علامتوں کو پیچھا کرنا شروع کر دیں تو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، ہوش اڑ جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. مگر کیمفر کو بھی ایک دوا کے طور پر شمار کریں گے. نلاہٹ نہیں ہے یہ ہے، حالانکہ ان دو دواؤں کے علاوہ جب ہونٹ کی اپنی بیماری ہو اس میں بھی نلاہٹ ہو سکتی ہے. مثلا کاربو اینیمیلس ہے، کاربو ویج ہے، اس کی جو پیل کر جاتی ہے، اکثر کاربو ویج میں تو پیل کرتا ہے ہونٹ، لیکن کاربو اینیمیلس میں بھی نلاہٹ آ سکتی ہے. اور سب سے زیادہ نلاہٹ اینتھریسینم میں آتی ہے. اینتھریسینم میں گہری بیماری جو جلد کی یا زخموں کی ہو، اگر وہ ہونٹوں پر ہے تو اس کے اندر نلاہٹ کا رنگ بھرا ہوا ہوتا ہے. جو نلاہٹ ہے کیوپرم وغیرہ کی وہ سرفیس کی ہے، اس کے اوپر ہلکی سی نلاہٹ کی جیسے کوئی چیز پھیر دی گئی ہو. مگر جو نلاہٹ اینتھریسینم میں ہے وہ گہری اندر خون کی نالیوں کے اندر یا پیپ کے مواد کے اندر موجود ہے. تو خالی نلاہٹ تو کسی ایک دوا کی طرف نہیں لے کے جائے گی، آپ کو پوری صورتحال دیکھنی ہوگی. ہونٹ پر اگر گہرا زخم ہے، کوئی خوفناک پھنسی نکلی ہوئی ہے، اس میں نلاہٹ ہے، تو ہرگز کیمفر نہ دیں، نہ کیوپرم کا سوچیں. اینتھریسینم از دی آنسر، وہی جواب ہے. کیپسیکم کی کیا علامت ہے؟ بولیں گے اب. پیر صاحب کافی ماہر ہو گئے یہ دوائیاں دے دے کے لوگوں کو. اچھا زیادہ دور چلا گیا. وہ ایک نظم ہے جو لمبی، آپ لوگوں سے معافی کی مانگتے ہوئے ایک اپنے سفر کی کہانی بیان کر رہا ہے ایک شاعر. کہتا ہے عجب طرح کی ہوئی فراغت گدھوں پہ اپنا جو بار لادا. چڑھائی چل رہے تھے ہمالہ کی اور سوار اٹھایا، بڑی مصیبت پڑی ہوئی تھی. کہتے پھر وہ گدھے لائے گئے، ان پر جو سوار ڈالا. تو یہ مصرع سے وہاں آتا ہے عجب طرح کی ہوئی فراغت گدھوں پہ اپنا جو بار لادا. 3 سال اس طرح کا ہے. حالانکہ اچھے بڑے لوگ ہیں ماشاء اللہ، اور زیادہ زندگی سے باہر اٹھایا انہوں نے. آپ سارے وہ بیٹھے ہیں.
ٹھیک ہے جو ضروری ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں وہ بڑھا ٹھیک ہے. اچھا کیپسیکم کی کیا علامت ہے؟ اب باہر اٹھانے والے بتائیں. جو اتار پھینک گئے ان کو تو کچھ پتا نہیں. ان کی مدد کرے گی بیگم کی. سویل بھی پورا دیکھا آپ نے؟ اس میں جائے ابھی بھی بار ہے. چپ ہی کر گئے. جتنا آپ کام کرتے ہیں سلیم بھی کرتے ہیں ساتھ ڈسٹینسری میں. بہت دوائیں وقت فوقت سے بنوانی پڑتی ہیں. ہاں جی بتائیں. بولیں جی. اب کیپسیکم ہونٹوں کی کون سی علامت آپ کو کیپسیکم کی طرف لے کے جائے گی؟ کون سی بیماری پر آپ کو کیپسیکم کا خیال آ سکتا ہے وہ بتائیے. کیا آپ نے کہا تھا کچھ؟ اور چہرہ کمپنی. اس کے علاوہ وہ جیسے شرابیوں کے منہ پہ ہوتے ہیں نا ایسے کیپلریز. اچھا میں نہیں دیکھی. جال سا آ جاتا ہے. یہ وہ دیکھیں وہ کرونک چیزیں ہیں. ان کو آپ ان عارضی بیماریوں میں بالکل علامت نہ سمجھیں. وہ جیسے بوڑھے بکرے کا گوشت ہو تو اس کے اندر چربی جالوں کے اندر پھنسی ہوئی ہوتی ہے. اسی قسم کا حال ان کی جلدوں کا ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں فیٹی ڈی جنریشن. اس کا ہونٹ کی بیماری یا ناک کی بیماری سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک مستقل حالت ہے جس کا جگر کے بگڑنے سے اور سارے جسم کا نظام جو ہے چربی کو پگھلانے والا اس کے بگڑنے سے تعلق ہے. سمجھ گئے؟ تو ایکوموڈیشن ایشو ہو جاتی ہے اور وہ گوشت نہ کھانے کے قابل نہ چھچڑا درمیان سی کوئی خبیث سی چیز ہے. بہت بےہودہ چیز ہے. جب میں لنگر خانے ہوتے تھے نا ربا میں جلسے پہ تو قصابوں نے یہ شرارت شروع کی ہوئی تھی کہ سستا گوشت ہم کرتے ہیں اور اکثر پھینکنا پڑتا تھا. میں بہت احتجاج کیا اور چوئی صاحب حمیدہ صاحب ہمارے افسر جلسہ ہوتے تھے وہ ہمیشہ بات کو غور سے سنا کرتے تھے تحمل سے. تو ان کو خود بھی خیال آیا ہوگا مگر میں نے بھی میری یاد کہا تھا کہ آپ گوشت تھوڑا کر دیں. اگر آپ نے 16 سے ڈالنا ہے تو 12 سے ڈال دیں مگر جو ڈالیں وہ پیٹ میں تو جائے. اور ان کی بوڑھی گائیاں رد کر دیں اور اپنا مال خود خریدنا چاہیے. اس پر اپنا مال کا تجربہ پہلے بھی ہو رہا تھا مگر غالباً اس میں بوڑھے آ جایا کرتے تھے. چوئسا نے پھر احتیاط کیا. آپ کی وجہ سے انسانوں کی بات نہیں ہو رہی. اچھا پھر انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا. ایک مستقل ناظم گوشت مقرر ہوئے. وہ مختلف علاقوں میں جاتے تھے. پہلے ہی چھوٹی عمر کے جانور خرید کے بعض اہم ذمہ داروں کے پاس امانت رکھوا دیتے تھے یا انتظام کیے ہوئے تھے. اس کے بعد جو گوشت آتا تھا وہ تھوڑا بھی بہت اچھا سالن میں گوشت کا مزہ اور ایک ایک بوٹی ایک ایک ذرہ کام آ جاتا تھا. تو یہ وہ ہے جو یہ کہہ رہی ہیں نا شرابیوں کا گوشت. اس کا ہونٹوں سے کوئی تعلق نہیں. اس کا لنگر کھانے سے ہے. ہاں جی چلو پھر کیا علامتیں بتائیں گے آپ ورنہ پڑھ دوں خود ہی. جو علامتیں میں نے ایک علامت آپ کو بتائی تھی جلد والی وہ بھول کیوں گئی ہیں؟ اور میں ہوتی ہوئی نہیں کہ یوں کہ چٹکی بھرو بولی کو ہونٹ کی تکلیف میں اس کی یہ ورم ہے اس کو ذرا سے یوں آپ چٹکی میں یوں رکھیں تو تھوڑی دیر پھولی رہے گی اسی طرح. یہ ٹپکل علامت ہے اس کی. اور چہرہ اسی طرح تمتمایا ہے جیسے مرچیں کھانے سے ہو جاتا ہے لیکن گرم نہیں ہوتا. ہلکا سا پسینہ آتا ہے چہرہ ٹھنڈا رہے گا اور تمتمایا ہوگا. اور یہ جو ہے نا چٹکی بھرنے سے وہیں بہت دوست ہے نا چٹکی بھر لینا معمولی وہ پنچ جگہ اوپر رہے گی فوراً واپس نہیں جائے گی. اس لیے جلد کی ایسی امراض میں بھی ٹونک کے طور پر اس کو استعمال کر کے دیکھنا چاہیے. لیڈیز میں خاص طور پر بہت پاپولر ہو سکتی ہے دوا. ٹھیک ہے. ہاں اور ہے کاربو ویجیٹیبل. باقی ہر قسم کے لسٹ ملیں گے اس میں.
ایک یہ چیز ہے کہ لارڈیشس بیس ہوتا ہے اس کے چھالوں کا. لاڈ کس کو کہتے ہیں پتہ؟ سور کی چربی کو. تو اس سے جو ورب بنایا ہے اس کا سور سے تعلق نہیں ہے, اس کا محض چربی کے لفظ سے ہے. ورب یا اسم جو بھی بنا ہے. لارڈیشس کا مطلب ہے ایسی چربی جیسے سور کی چربی پگھل کے الگ جمع کر لیتے ہیں لوگ, ہمارے ہاں چربی جما کے پگھلا کے الگ کر لیتے ہیں. چربی کی طرح کے اوپر سطح ہوتی ہے, اور یہ آپ کو ہونٹوں کے اور جو کلے ہیں ان کے اندر کی طرف اکثر ایسے چھالے ملتے ہیں, خاص طور پر کلوں اور دانتوں کا جو ہے گمز کا جوڑ. گمز کو کیا کہتے ہیں؟ مسوڑ. وہ گوشت جو ہے نا مسوڑوں کا, اس کا اور کلے کا جو جوڑ ہے وہاں یہ چھالے لارڈیشس بیس کے اکثر ملتے ہیں. اس میں چربی ساتھ سے پھیلی ہوئی ہے, آپ چاہتے ہو کہ اس کو نکلے یہاں سے ختم ہو, وہ چھوڑے گی نہیں, وہ سخت چیز ہے, اس کو اسکریپ بھی نہیں کرنا چاہیے. جب وہ ٹھیک ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ خود ہی غائب ہو جائے گی. یہ کیپسیکم کی علامت ہے, کیپسیکم کی بھی علامت ہے. اور بڑی علامت تو وہی سرخی اور فلیبینس, یہ دو چیزیں پکی ہیں. کاربوویج میں دراصل جو بھی نقشے کھینچے ہوئے ہیں ہونٹوں کے, وہ ہونٹوں کے ہیں ہی نہیں, وہ یا دمے کے ہیں یا مرض الموت کے ہیں. جو دمے کے وقت سانس جواب دے جائے اس وقت جو ہونٹ سوکھ کے ایک چھوٹی سی چیز پتا سا بن کے رہ جاتے ہیں اور پیر ہو جاتے ہیں, وہ کاربوویج کا تقاضا کرتے ہیں. موت کے مرحلے میں بھی ہونٹ اپنی جان چھوڑ دیتے ہیں, مگر لٹکتے نہیں ہیں بلکہ سوکھ کے چھوٹے سے ہو جاتے ہیں اور اس میں پلاہٹ آ جاتی ہے. ان علامتوں میں کاربوویج ان امراض کی وجہ سے آپ دیں گے, نہ کہ ہونٹوں کی اس حالت میں کوئی دیں گے. کسی کے ہونٹ ویسے ہی ایسے ہوں تو آپ کاربوویج نہیں دے سکتے, کیونکہ کاربوویج کا تعلق ہی کوئی نہیں. بعضوں کی شکل ہی ایسی ہوتی ہے, پتلے پتلے ہونٹ بالکل, اور انہیں جان نہیں ہوتی. یہ کانسٹیٹیوشنل بیماری ہے. پتلے ہونٹ موٹے ہونٹ کی بحث نہیں ہے, پتلے اور بے جان, لفافے کا کنارہ لگ رہا ہو, یہ کانسٹیٹیوشنل بیماری ہے. اس کا کاربوویج سے تعلق نہیں ہے. ہاں اگر اس کے خون بلڈ کریں گے تو آہستہ آہستہ ہونٹ بھی بھرنے لگیں گے. کاربو اینیمیلس یا زیادہ اس سے بھی زیادہ وہ چینیوں آرس ایسی جگہوں میں کام آئے گی. کاربونیم سلف کس کام میں آتی ہے؟ آپ کو یاد ہے کسی کو کاربونیم سلف؟ انفیکشن تو ہر چیز ساری جسم میں کہیں گے اس کو انفیکشن ہی کہہ دیں گے. انفیکشن تو کوئی علامت نہیں ہے. ہاں اندر کی طرف سے, ہم باہر کی بات کر رہے ہیں اس وقت, ہونٹوں اور باہر. کاربونیم سلف کی بیماریوں میں ہونٹوں میں السریشن کا رجحان ملتا ہے. ٹھیک ہے نا, کریک ہو گیا, لپس ہو گئے, ایک ناسور جیسے یا زخم جو گہرے ہوتے ہیں نسبتاً, اور اس کے کنارے ابھرے ہوئے سے اور اچھے نہیں لگتے, مگر نائٹرک ایسڈ کی طرح نہیں. نائٹرک ایسڈ میں بھی کنارے ابھرتے ہیں مگر وہ کٹے پھٹے کنارے ہیں, اور کاربونیم سلف میں وہ کٹے پھٹے کنارے ہونا نہیں بلکہ ہونٹ میں کوئی بھی ناسور سا بنے اور اس کے علاوہ چہرہ یا پیل ہو یا نلاہٹ پر آ جائے,
اور چہرے سے ہر قسم کی گہری بیماریوں کی علامتیں دکھائی دے رہی ہوں، اس صورت میں کیلکیریا سلف کی ضرورت ہے، صرف ہونٹ ٹھیک کرنے کی خاطر نہیں بلکہ یہ ساری علامتیں جب اکٹھی ہوں تو اس کا مطلب ہے گہری دوا کی ضرورت ہے، ورنہ یہ مریض اور آگے بڑھتا جائے گا اور بیماریاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی۔ تو ہونٹوں کی علامت جو خاص ہے وہ ایک تو جیسے میں نے بیان کیا ہے ماؤتھ وہی ہے زیادہ کہ السریشن ہے، لیکن اس کے ارد گرد کی علامتوں میں کچھ مل جاتی ہیں۔ ایک تو ہونٹوں کے دونوں کناروں سے کریکس، بات کرتے ہوئے ایک دم مریض بہت تکلیف محسوس کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے جب منہ کھولتا ہے اس سے تکلیف یہ یہاں سے پھٹ کے دونوں طرف سے الگ ہو جاتا ہے۔ لیکن سب سے نمایاں فرق کرنے والی اس کی علامت ہے کہ ٹھوڑی پہ وہ ہو جاتی ہے ایرپشن۔ کیلکیریا سلف میں کاربونیم سلف میں ٹھوڑی کی ایرپشن اس کی خاص علامت ہے، جس آبادوں کے ناک کی ایرپشن ہوتی ہے نا، اس کی ٹھوڑی پہ ایرپشن پیدا ہوگی۔ بس اگر ہونٹوں پر تکلیف ہو اور ٹھوڑی پہ ایرپشن ہو تو پھر فوری طور پر آپ کاربونیم سلف دے سکتے ہیں۔ ایرپشنز اس میں ماؤتھ اور نوز پر بھی ہوتی ہیں، مگر وہ سارے اس حصے پر، صرف ماؤتھ پر نہیں بلکہ سارا منہ اور ناک اگر باہر سے ایسی بیماری سے معروف ہو جائے جو چپ چپ کرنے والے، چھیلنے والے، ایگزیما یا پھوڑے پھنسیاں وغیرہ نکلے ہوں تو ان میں کاربونیم سلف گہرا اثر کرنے والی مفید دوا ہے۔ ایکنے روزیسا کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ روزیسیا یہی وہ ایکنی کی ایک فارم ہے جس میں زیادہ سرخی مائل ہوتا ہے، عام طور پہ روز کی وجہ سے روزیسیا کیا ہے؟ یہ عام طور پہ ایکنی حضور جو ہے نا اس میں زیادہ پیپ وغیرہ ہوتی ہے، اس میں وہ اتنا نہیں زیادہ، اس میں سرخی زیادہ ہے، وہ زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ جی حضور۔ کیل جو ہے نا ہمارے جی عام کیل کہتے ہیں جن کو، وہ سرخی تو سب میں ہوگی لیکن وہ کچھ دیر کے بعد رنگ بدل دیتے ہیں اور سفیدی مائل رنگ ہو کر پھر پیپ کا کیل اندر نکل آتا ہے پورا۔ اگر وہ روزیسیا ہو، روزیسیا کہتے ہیں، تو وہ غالباً جو میں ڈاکٹر سے سمجھا ہوں وہ سرخی رہتا ہے اور پکنے میں نہیں آتا، یہی ہے نا؟ ایسی صورت میں پھر کاربونیم سلف اس میں بہت اچھی دوا ہے، یعنی میں نے ابھی پڑھا، میرے تجربے میں نہیں ہے یہ۔ کاسٹیکم کس کام میں آتی ہے؟ بتائیں جی۔ کاسٹیکم کی خاص پہچانیں کیا ہیں؟ پالش، ہونٹوں کا پالش، ہونٹوں کو فرق نہیں ہے کہ سنا کہ نہیں؟ لکھوا کہہ رہے ہوں گے، ہونٹوں کا فرق نہیں ہوتا، دیکھا تو ہونٹوں کو فرق ہوتے ہیں، یا جس طرف صفائی ہوگا اس طرف ہونٹ بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ چلو ٹھیک ہے وہ کچھ ہو جائے، میں نہیں کبھی سنا۔ پھر اور کوئی بتائیں آپ، اگلا آپ کو کم آ رہے ہیں۔ کاسٹیکم کی صرف ایک پہچان جو مجھے نظر آئی ہے جو وہ کچھ اس کو امتیاز دیتی ہے، کریکس وغیرہ سب اسی طرح سے باقی دواؤں میں ذکر ہے، لیکن اس میں سارے چہرے پر بھی ہیں، آنکھوں کے کناروں پر بھی وہ کریکس آتے ہیں، اور یہ دیکھیں یہاں سے کون سی آنکھیں زخم سے یا زخم نہ بھی ہو تو ایک لکیر سی پڑ جاتی ہے، ہونٹوں کے کنارے پر، ناکوں کے کنارے پر، وہ کہ جہاں جہاں بھی اندرونی جسم کا بیرونی جسم سے تعلق ہے، کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، ان سب جگہوں پر چہرے میں کریکس آ جاتے ہیں، اور باقی کاسٹیکم کا مریض اگر اس کا موسم ہے اس سے بھی پہچانا جائے گا۔
اس کے سوا کوئی اور ایسی علامت نہیں ہے جو اس میں آپ فرق کر سکیں. سینوم آرس کی کیا علامت ہے؟ ملیریا بخار کے بعد ہونٹوں پہ کچھ ہو جائے. ملیریا بخار جائے گا پیچھے چھوڑنا تھا آپ. اس کا میں نے یہ بتایا تھا ملیریا بخار لمبے عرصے تک رہے ہوں اور اس کے نتیجے میں ایک مریض جواب دے چکا ہو، پھر جس شکل کی چیز ابھرتی ہے اس کو چنوماس کہا جاتا ہے. مگر ہر بیماری میں فوراً ملیریا دیکھی یہ نہیں ہوگا. ملیریا بنا دیتا ہے یہ مریض اور بنا کے چلا جاتا ہے، اور بعض دفعہ جگر میں اور تلی میں آ کے بیٹھ رہتا ہے. تو ایسے مریض جو ویسے کھوکھا بن چکے ہوں لیکن یہاں ابھار ہو سخت تلی کی جگہ پہ اور جگر کی جگہ پہ، تو وہ مریض جو ہیں وہ چینوم آرس کے ہو سکتے ہیں. لیکن اس میں سیانوتھس دینی ضروری ہوگی، کیونکہ تلی میں اگر ملیریا اثر انداز ہو جائے، وہ سخت اور بڑی ہو جائے، تو سیانوتھس اس میں لازم ہے. اس کے بغیر باقی دوائیں پورا کام نہیں کرتی. تو کارڈوس اور سیانوتھس مدر ٹنچر میں ملا کے دی جائے، اور چینوم آرس اس کے عمومی تکلیفوں کے لیے جو ملیریا نے اس کا کر چھوڑا بیچارے کا، ان بد اثرات کو دور کرنے کے لیے ہے. وہ پھر دعوت دیتے رہتے ہیں مختلف بیماریوں کو. ایسے مریض میدا جواب دے گیا، نزلاتی جھلیاں جواب دے گئیں، ہونٹ کریک کر گئے، ہونٹوں پہ پپڑیاں آ گئیں، یہ پورا مریض پہچانے کے تو کام آئے گی، چینوم آرس پر نہیں کام آئے گی. سمجھ گئے؟ اس میں ہونٹوں کو اگر آپ پڑھیں تو یہ لکھا ہوگا کلوریٹک فیس، کریکڈ لپس، بلوئش لپس، پیل ارتھی فیس، سرکمسکرائبڈ ریڈ چیکس ود پیل فیس، جانڈس فیس ایکسپریشن، اینکشس، ایڈیما آف فیس، السریشن آف دا لپس. ہر چیز تو ہے اس میں. کس طرح پہچانے گئے چینوم آرس؟ اس کا جو سارا مریض ہے وہ پہچانا جاتا ہے. پھولی ہوئی جلد تھی جس کے اندر جان کوئی نہیں، اسے روئی کا غبارہ پھولا ہو، روئی سے کچھ فل کرتی ہوئی روئی ہو، اندر کوئی جان نہ ہو، اور اس کے چہرے میں آنکھوں میں گہری مایوسی جھانک رہی ہوتی ہے. زندگی کی کوئی لذت باقی نہیں رہتی ایسے مریض میں. اس انتہا کو پہنچا ہوا ہو تو اللہ کے فضل سے وہاں بھی سے بھی چینوم آرس اس کو کھینچ کر واپس لے آئے گی. اس انتہا کی طرف بڑھتا ہوا مریض ہے تو جلدی فائدہ ہوگا، مگر آپ کو پہچاننا پڑے گا کہ اس کا رخ کس طرف ہے. وہاں آپ پوچھ سکتے ہیں پرانی ملیریا کی ہسٹری، یہ نہیں کہ کل بخار ہوا تھا کہ نہیں. سمجھ گئے؟ گریشولا کی ایک علامت میں کسی اور بیماری میں بتا چکا ہوں، کسی اور دوا میں. آپ کو یاد ہے کیا؟ نہیں ابھی بتائیے. کلکیریا فاس میں بتائی تھی، اوپر کا ہونٹ سوجا ہوا، بتایا تھا کہ نہیں؟ کلکیریا کا فاس ہی تھا نا. تو یہ اس میں بھی ہے. گریشولا میں صرف ایک ہی علامت ہے ہونٹوں کی، سویلنگ آف دی اپر لپ. لیکن یہ فرق ہے کہ کلکیریا فاس کی جو سویلنگ ہے وہ نسبتاً ہارڈ ہوتی ہے اور سارا دن یا جب تک بیماری ہے وہ رہے گی. گریشولا کی جو ہونٹوں کے اوپر کی ورم ہے یہ صبح ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ دن کے غائب ہو جاتی ہے. تو دراصل یہ علامت ہے ایک خود، یہ ہونٹ کی بیماری ہے ہی نہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بیان کیا ہے، ہونٹ آئینہ ہیں بعض اندرونی بیماریوں کا. تو گریشولا کو پہچاننے میں ہونٹ تب مدد کرتے ہیں اگر صبح کے وقت اوپر کا ہونٹ سوجا ہو اور دن کے وقت رفتہ رفتہ وہ دور ہو جائے. ہیلیبرس نائگر یہ کیا چیز ہے پتا ہے آپ کو؟ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو، ڈاکٹر سیلف اس کو نہ کیور کرے تو اس کے بعد آپ بتایا تھا کہ ہیلیبرس وہ جو ہوتے ہیں ابلنڈا ابلانگیٹا
کی تکلیف اور کنکشن وغیرہ اس میں کام آتی ہے اگر لیٹرم سیلف وغیرہ اور آدمی کا کام نہ کرے. وہ جیسے دماغ کی کنکشن ہے, جو جھٹکا لگ گیا ہے یا دباؤ پڑ گیا ہے, اس کی علامت ہے. مگر یہاں میں پوچھ رہا ہوں ہونٹوں کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے, بتائیے. ٹھیک ہے, ہیلو بلس کی پیکنگ شامل ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور اس کی ہونٹوں سے زیادہ عمومی تصویر ہی ہے جو ہیلیبرس میں کام آتی ہے. ایسا مریض رات کو سوتے میں دانت گھسیٹتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, پیستا ہے. ہاں, دانت پیسنے میں کسی پہ غصہ آنا شامل ہوتا ہے عموماً. گریچتا نہیں کہنا میں نے, نہیں کچکچا اور چیز ہے. ہاں, دانت رگڑتا ہے دانتوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, دانتوں سے دانت رگڑتا ہے سوتے میں. ٹھیک ہے, اور کیا کرتا ہے وہ, ایک چیز ہے ہیلیبرس کی جو مرکری میں بھی ہے, کاربو ویج میں بھی ہے, بیکٹیشیا میں بھی ہے. کیا چیز ہے, سخت بدبو. ہاں ٹھیک ہے, سخت بدبو ہوتی ہے اس کے منہ میں. بس ہونٹوں کی تکلیف کچھ بھی ہو, اگر اس کے ساتھ بدبو بڑی خطرناک ہو تو ہیلیبرس کی طرف توجہ جا سکتی ہے, مگر اور بھی دواؤں کی طرف توجہ جانی چاہیے, صرف ہیلیبرس اکیلی کافی نہیں. ہائیڈروسائنک ایسڈ کیا کرتی ہے؟ ہائیڈروسائنک ایسڈ ہونٹوں کی دوا نہیں ہے. ہائیڈروسائنک ایسڈ مرگی یا اسپیزمز ایک اور کئی قسم کی دوا وغیرہ کی کام کی ہے. اس میں بھی ہونٹ بلو ہو جاتے ہیں, اسپیزم کی وجہ سے خون نہیں رہتا تو ہونٹ نیلے ہو جاتے ہیں. تو ہونٹوں کی دوائی ہے ہی نہیں, اور اسپیزم اپنی ذات میں جب ہو تو وہ ہونٹوں کی طرف توجہ جانے نہیں دیتا, اپنی طرف کھینچتا ہے. وہاں آپ اس کو پہچان لیں گے تو ہونٹوں میں نلاٹ ہو یا نہ ہو یہ دوا کام آئے گی. اور کالی بائکرم کی کیا نشانی ہے؟ ڈاکٹر صاحب پیروٹیڈ گلینڈز بتائیں دوبارہ کہاں ہوتے, اس نے آپ ہاتھ لگا کے دکھائے تھے. یہ جو جگڑا کان کے نیچے یہاں پہ, ہاں ہاں بس یہ جگہ ہے حضور. یہ جو اینگل ہے نا جی ہمارے یہ جو اپر جو کا, جی اس کے اوپر یہاں پہ ٹھیک ہے یہ جگہ. اور تھوڑا سا اندر چونکہ ہوتا ہے, نیچے بھی اگر دبائیں تو اگر اس میں سوزش ہو تو پتہ لگ سکتا ہے. آج بشارت صاحب میں بات کر رہے تھے, میرا یہی خیال تھا کہ یہ ڈاکٹر بشارت صاحب مجھے پیچھے لے جا رہے تھے, پیچھے کی طرف میں یہی جگہ ہے جی حضور, جبڑے کے اوپر کان کے نیچے. اگر جی حضور اگر زیادہ سوزش ہو جی جیسے پروٹیڈ وہ ہوتا ہے ممپس وغیرہ تو نیچے دبائیں تو وہاں بھی ہو سکتا ہے جی, لیکن اصل یہی پیروٹیڈ کی جگہ یہ ہے. بالکل درست. تو پیروٹیڈ گلینڈ اگر ہونٹوں کی تکلیف میں سوج جائے اور وہاں ناسور بھی ہو تو پھر یہ کام آتی ہے دوا. اور کالی بائکرم میں دراصل تو السریشن ہی ہے جو ہونٹوں کی, اس میں یہ مفید ہے, اور یہ زائد علامت اس کی پہچان کے طور پر ہے. اس کی السریشن میں عموماً یہاں بھی ورم آ جاتا ہے, اور ایسی صورت میں اونچی طاقت 200 یا 1000 کم از کم یہ دینی چاہیے, وہ پھر خدا کے فضل سے جلدی اثر ڈالتی ہے. کالی فاس کی کیا علامت ہے؟ بتائیے. بدبو بھی ہے اس میں, بدبو میں تو کافی ہے, کہاں کہاں سونگتے پھریں گے بدبو میں, پہچان نہیں ہوگی بدبو سے. اب کالے فاس کی کوئی بھی پہچان والی بیماری نہیں ہے سوائے اس کے
کہ ہونٹوں پر ویسیکلز بھی ہوتے ہیں، بس چھالے، کچھ یہاں چھالا ایک وہاں چھالا، لیکن کریک لپس وغیرہ نہیں ملتے اس طرح، چھالے کہیں کہیں نکلے ہوتے ہیں، مگر اصل اس کی پہچان اعصابی تکلیفوں سے ہوگی۔ کالی فاس کو جسم کی ظاہری علامتوں میں پہچاننا بہت مشکل ہے۔ کالی فاس کی جو اندرونی اعصابی تکلیفیں ہیں وہ اگر دکھائی دیں تو پھر کالی فاس دیں۔ سلف جتنی ہیں ان میں جو مختلف سالٹس کی سلف ہیں ہومیوپیتھک میں بایوکیمک میں بھی کام آنے والی ہیں، ان میں ایک نیٹرم سلف بھی ہے، کاربونیم سلف آپ کو پڑھائی ہے میں نے، اور کون سی سلف ہے؟ کیلکیریا سلف بہت کام آنے والی دوا ہے، اور کالی سلف، ابھی کالی فاس کا ذکر آیا، اب اس کی باری آ گئی ہے۔ کالی سلف کو بھی لوگ نسبتاً کم استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ہے بہت اہم دوا، اور اگر اس کی علامتیں ملیں تو مرگی میں کیوریٹو بھی ہے یہ کالی سلف۔ کریک لپس، سب میکسیلری گلینڈز کی سویلنگ اس میں ضرور ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب دکھا دیں سب میکسیلری گلینڈز۔ اس کے نیچے جو سب یہ جو جب جبڑا اپنا اندر پورا کر کے نیچے آ جاتا ہے تو یہ میکسیلا ہے نا؟ جی یہ نیچے والا میکسیلا، ٹھیک ہے، اس کے نیچے جتنے بھی گلینڈز لمف گلینڈز ہیں جی وہ پھول جاتے ہیں کبھی اس میں۔ آپ کا پیٹھ اس طرف تھی، منہ میری طرف تھا، لوگوں کیمرے کی طرف، کیمرے کی طرف تھا تو اچھا ان کو نہیں پتہ لگا ہوگا شاید۔ یہ باہر یہ جو میکسیلا یہ بون ہے نیچے، اس کے نیچے ڈاکٹر بھٹی صاحب دکھا رہے ہیں میکسیلا۔ یہ کیا تھا؟ کراٹیڈ، یہ جو ہے یہ یہاں نیچے چلے چلے ہیں جاؤ میں تو نیچے کی طرف یہ سب میکسیلری ہے۔ یہ گلینڈز اگر سوج جائیں اور ہونٹوں کی تکلیفیں بھی ہوں تو اس میں کالی سلف مفید ہے، اور اس میں اکثر سب میکسیلری گلینڈز میں بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ اس کی ایک خاص ایسی علامت ہے جو اس کو باقی سب دوسری چیزوں سے ممتاز کرتی ہے، ہونٹوں کا کے موقع، ہونٹوں پر اگر واٹس ہوں اور بالوں کے ہوتے ہیں اور بہت ہی گھبراہٹ والے ہوتے ہیں، پتہ نہیں سمجھے شیپ کس طرح کرتے ہیں وہ، اور ایک دو ہمارے ریسٹورینٹ دوست ہیں ان کے بھی ہے، ان کو لکھو کالی سلف کھائیں، ان کے ایک آنکھ کے اوپر بھی ہے اور ایک یہاں ہے، اور دیکھ کے تعجب ہوتا ہے کہ وہ ان کو کس طرح وہ شیپ ٹھیک کر لیتے ہیں، بلیو نہیں کرتا، وہ بہت کافی مہارت حاصل کر چکے ہیں، تو ہٹنا چاہیے وہ کالی سلف لکھ دو۔ اور ایپیتھیلیوما، ڈاکٹر صاحب تعریف کریں اس کی، اگر برائی کریں برائی جی۔ ہاں، یہ ایپیتھیلیل جو ہے، جو اوپر کی جلد کا حصہ ہوتا ہے وہ ایپیتھیلیم کہلاتا ہے، اور یہ انتریوں کے اندر جو ہے اوپر کا حصہ اس کو بھی ایپیتھیلیل وہ حضور ان میں جو میوکس ممبرین جو ہیں ان کا جو سپرفیشل جو پہلی جلد ہے وہ سارے ایپیتھیلیل لیئرز کے ہیں۔ جی حضور، تو دراصل جلد ہو یا میوکس ممبرینز ہوں، لائننگ، ان کی اوپر کی جو لائننگ ہے جی حضور، اس کو ایپیتھیلیم کہتے ہیں۔ جی جی ایپی میں نے باہر کنارے کی طرف کی، جی۔ اور تھیلیم کا کیا مطلب ہے؟ یہ ان کے لیئر کیا لیں، یہ ترجمہ تو میزوتھیلیم، ایپیتھیلیم، ایپی اوپر، ہاں ہاں، میزو مینز مڈ وے بٹوین، اینڈو ان سائڈ، تھیلیم کیا ہے پھر؟ تھیلیم غالباً لیئر اس کا مطلب ہے، یہ کوئی لیٹن ہے یا جی، جو کیپیلریز وغیرہ نہیں؟ غالباً اس کی لیئر کا ترجمہ غالباً لیٹن ہے یا ٹھیک ہے۔ دوسری۔ میرا ڈاکٹر صاحب دیکھنا، ڈاکٹر بشار صاحب۔ اچھا، اب ایپیتھیلیل سیلز میں یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے کالی سلف میں، ایپیتھیلیل سیلز کی بیماریوں میں بھی مفید ہے۔ ایک ہومیوپیتھ کا محاورہ بہت ہی کارآمد،
وہ یاد رکھ لینا چاہیے اچھی طرح. ہر دوائی کا جب وہ بتاتے ہیں کہ یہ علاج ہے تو آگے لکھ دیتے ہیں اف دا سمپٹمز اگری. اور اگر نہ ہو تو کیا سمپٹمز اگری نہیں کی. ہمیشہ اس سے وہ ان کا چور دروازہ نہیں کہ بھاگنے کا. عام طور پر سمپٹمز اس طرح کھول کے بتانی چاہیے کہ پھر وہ اگری کریں. پھر کیا وجہ ہے کہ نہ کریں. یہ سمپٹمز ہوں تو دوا کام کرے گی. جہاں کنفیوژن ہے وہاں کبھی کبھی یہ محاورہ کام آ جائے گا کہ اگر بیماری کی علامتیں پہچانی نہ جائیں تو عمومی سمپٹمز ڈھونڈیں. وہ اگر اگری کریں تو پھر ہو سکتا ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے. سمجھ گئے؟ لیکن یہ ساری باتیں لکھ کر آخر میں لکھ دیا سمپٹمز اگری. The corner of the lips and mouth are red and raw, and the saliva burns and saliva کس طرح سویٹ کر سکتا ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر بشار صاحب میرا مسئلہ حل کریں. How can saliva sweat? پسینہ سویٹ تو پسینے کو کہتے ہیں. سویٹ ہوگا. سویٹ سلائیوا سویٹس کیا ہوتا ہے؟ میٹھا. اس کا سویٹس سلائیوے کا جو ذائقہ ہے میٹھا ہوگا. ہو سکتا ہے اس کی یہ انگریزی ہے سلائیوا سویٹس. سویٹ نہیں ایسے لکھا ہوا ہے. سلائیوا برنز اینڈ سویٹس کوئی لفظ ہی نہیں ہے. اینڈ سویٹس ہیں جی نہیں ہوا ایڈ ہو گیا. سلائیوا سویٹ سویٹ کہنا ساتھ میں. اینڈ سلائیوا از سم ٹائم سویٹ یا آفن سویٹ. اب تھوک میں مٹھاس کا احساس ہوتا ہے. یہ کریل روڈ کی علامت لکھی ہے مگر چیک کر لیں ہوتا بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. کریل روڈ کی جو میں نے آپ کو علامتیں بتائی ہیں 4 نکاتی پروگرام اس کا وہ اتنا پکا ہے کہ اس کے بعد کسی اور بحث میں جانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. یاد ہے؟ سنائیں. ہلکے سے دباؤ سے خون کا اخراج. ٹھیک. سیلنے والا مادہ. تشنج. ٹھیک. اور چوتھا بلیک رنگ کس کے ہوتے ہیں؟ بلیڈنگ بلیک. وہ بلیڈنگ والا حصہ ہے. یہ ریٹ میں تشنج پایا جاتا ہے. اور کیا 4 چیزیں تھیں. اس کے اخراجات چھیلنے والے ہوتے ہیں. نمبر 1 ہے. نمبر 2 دبایا جائے تو پھر اس سے خون نکلتا ہے. ٹھیک ہے. 2 علامتیں ہو گئی. نمبر 3 اس میں تشنجات پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نمبر 4 کیا ہے؟ جلن آئے گا اس کے بغیر. جلن برننگ ہے تو صحیح اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کا حصہ ہے. کریوزوٹ کی جو تکلیف ہے اس کو اگر وہاں دبائیں تو دور اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. گردہ ہے مثلا گردے کی تکلیف کا اثر یا گلے کی تکلیف کا گردے پر اثر ظاہر ہوگا. گردے کی تکلیف کا گلے پر اثر ظاہر ہوگا. یا یہ علامت تھی مگر یہ نہیں تھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا کوئی اور تھی. چوتھی علامت بھول گئی ہے مجھے بھی. بتائیں ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں نکالیں. 4 چیزیں تھیں. میں کہتا ہوں کمال کر دیا آپ نے. کتاب سے پڑھتی آپ کو یاد آ گیا ہے نا. کاپی سے پڑھتی یاد آ گیا نا. میں کمال ایکٹنگ کی ہے. انہوں نے دیکھا ہے میں دیکھ لیا پھر دیکھ رہے ہیں اس کے بعد کچھ دیر منہ اٹھا کے رکھے رکھا ہے. اچانک ان کو یاد آیا. تو یہ بھی ایک برین ویو ہے ایک پلسیشن ہے. پلسیشنز اب یاد رکھنا اس کی پلسیشنز محسوس ہوتی ہیں دور دور تک. میں جو دور بات کہہ رہا تھا نا وہ دراصل پلسیشن کی ہے.
पल्सेशन पाँव तक या पाँव की तकलीफ है तो ऊपर तक पल्सेशन उसकी आती हैं. हाँ हाँ ठीक है. अच्छा आगे चलिए. लाइकोपोडियम. लाइकोपोडियम की लाइनें बताएं. खौफ किस चीज का? प्रेजेंटेशन कोई भी इलामत इसकी नहीं है जिससे आप इसको पहचान सकें. लाइकोपोडियम का मरीज अगर नजर आए, मीठे का की बहुत ख्वाहिश हो उसको, और जिगर का मरीज हो पुराना, दाईं तरफ पीछे स्कैपुला में दर्द भी हो, इसका मतलब है कि जिगर का जो मारूफ हिस्सा है वो पीछे असर डाल रहा है ज्यादा. लीन आमतौर पर मरीज बताया जाता है. कोई इम्तिहान, कोई ऐसी आजमाइश दरपेश हो तो बिल्कुल जवाब दे जाता है, मगर जब आ पड़े तो उससे बहुत बेहतर काम करता है जितना उसको तवक्को हो. तो वो खौफ सिर्फ शुरू होने से पहले पहले का है. अगर वो उसने कोई परफॉर्मेंस देनी है, पहले बहुत डरा होगा, जब परफॉर्मेंस आ जाएगी फिर वो ठीक बयान कर लेता है उसको. तो ये मोटी मोटी लाइकोपोडियम की अलामतें हैं. जिगर का मारूफ होना और दाईं तरफ के फेफड़े का मुतासर होना और ग्लैंड्स में भी दाईं तरफ का मुतासर होना, और अक्सर बीमारियां ऐसे मरीज की दाईं से शुरू हों, बाईं में जाके सेटल हो जाएं बाईं तरफ. तो ये अमूमी तस्वीर है लाइकोपोडियम की. लेकिन लाइकोपोडियम में चेहरे पर जो इरप्शंस हैं उनका दाएं बाएं से कोई ताल्लुक नहीं. समझ गए? वो होंठों पर पूरे होंगे या नाक पर भी होगा, आंखों के गिर्द भी होगा, मगर उसका दाएं और बाएं से कोई ताल्लुक नहीं. एक दाएं और बाएं से एक ताल्लुक है आर्निका का. वो क्या है? पहचान है आपको? लेगेसिस तो बाएं तरफ से शुरू होती है, दाएं की तरफ हरकत करती है. लाइकोपोडियम दाएं से शुरू होता है, बाएं की तरफ हरकत करता है. आर्निका की क्या पहचान है एक्जिमे में और दूसरी ऐसी चीजों में? आर्निका सिमिट्री की दवा है. हैरत अंगेज तौर पर इसमें सिमिट्री पाई जाती है. अगर इस तरफ एक काला दाग पड़ा है तो इस तरफ भी वहीं काला दाग निकल आएगा. इस तरफ अगर मौका उभरा है तो इधर भी एक मौका निकल आएगा. तो ये हैरत अंगेज है, मगर होता जरूर है. मैंने खुद देखा है मरीजों में बारहा. पहचाना इस तरह है कि वो लाइकोपोडियम का केस, आर्निका का केस है. ये धब्बे भी बराबर इस तरफ और उस तरफ, अल्सरेशन भी इस तरफ और उस तरफ, तो दोनों में अगर बराबर हो तो ये आर्निका की इलामत है. अगर एक तरफ हो तो उसमें बहुत सी दवाएं हैं, बाईं तरफ की भी और दाईं तरफ की भी. लेकिन लाइकोपोडियम में ये चीजें हैं जमा मीठे की बहुत ख्वाहिश. इंग्लैंड में तो बहुत मरीज हैं इसके लाइकोपोडियम के मैंने देखा है. हाँ है ना? आप तो नहीं? हाँ नहीं, इतना मीठा खाते हैं कि ख्वाहिश नहीं रहती है. बकायदा खाते हैं कि नहीं? मॉडरेशन जी. वो तो हर चीज मॉडरेशन तो जिसम बता रहा है. ओवर ईटिंग नहीं करते क्या बिगाड़ से? नहीं जी. माशाल्लाह. और मर्क्यूरियस की क्या अलामत है? हैं? इसके जितने भी जख्म हैं उनमें गैंग्रीन होने के आसार मिलते हैं. मुंह के अंदर हों, होंठ पर हों,
اور گینگرین کے آثار میں نلاہٹ نہیں بلکہ سیاہی سی آتی ہے اور وہ حصہ بدبودار بہت زیادہ ہو جاتا ہے. بس چہرے منہ کی صرف عمومی بو کی بحث نہیں ہے، وہ زخم یا وہ ناسور وہ خود بدبو چھوڑتے ہیں اور ان کے اندر ناسور کی اسی کیفیت اس طرح دکھائی دیتی ہے کہ سیاہی بھی رنگ بھی ہلکا ہلکا ارد گرد سے سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں اگر ہونٹوں پر یہ ظاہر ہو تو مرکری فوراً ملنی چاہیے، اور اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو پھر دوسری اور دوائیں سوچی جائیں گی، مگر پہلے مرکری دینی چاہیے. فاسفورس کی کیا علامت ہے؟ کوئی بھی علامت ایسی نہیں جس سے آپ اس کو پہچان سکیں. ہر قسم کے جو ہونٹوں کے زخم، اس کی پپڑیاں بننا، کریکس آنا، ہر چیز فاسفورس میں ممکن ہے. لیکن فاسفورس اپنی ذات میں ایک بہت ہی نمایاں اثر رکھنے والی دوا ہے، اس لیے اس کا مریض پہچانا جاتا ہے اپنی عمومی سمٹم سے. ٹھیک ہے، صرف ہونٹوں کی سمٹم سے کوئی ممکن ہی نہیں کہ فاسفورس کو پہچانا جا سکے. ہاں، اس کی ایک علامت یہ ہے، جو اگر ہونٹوں کے تکلیف کے علاوہ یہ جو جوز کا نچلا حصہ ہے اس میں نیکروسس شروع ہو جائے، ہڈیوں کی بیماری جو رفتہ رفتہ کھا جاتی ہے، اس کا فاسفورس بہترین علاج ہے. اور فاسفورس اس صورت میں جبڑے کے کینسر میں بھی چوٹی کی دوا ہے. بونز کا کارسینوما ہو یا جبڑے کا ہو، جبڑے میں فاسفورس کے علاوہ ایک اور دوا بھی کام آتی ہے. پتہ ہے وہ کون سی ہے؟ ہیکلا لاوا. ہیکلا لاوا بھی کام آتی ہے، مگر ہیکلا لاوا میں عموماً گٹھلی یا سختی پائی جاتی ہے، اور فاسفورس میں ہڈی گلنے کی وجہ سے درد، اس کا خاص وہی شدید درد اٹھتا ہے، وہ وقتاً فوقتاً دورے پڑتے رہتے ہیں. اور جب ڈاکٹر ایکس رے لیتے ہیں تو کالے اسپاٹس آ جاتے ہیں وہاں، جس کا مطلب ہے کہ کچھ ہڈی کا حصہ معاف ہو گیا ہے. اس میں فاسفورس ضرور ملنی چاہیے. سیپیا کی کیا علامت ہے؟ سیپیا اگر مریض وہ ہو جو میں بیان کر چکا ہوں، ایسے مریض کی ہرپیس کے لیے بھی، اسکن کی ایرپشنز کے لیے بھی، وہ چھالوں کے گچھے اگیں یا سیاہی مائل جلد ہو جائے اور وہ پیچز میں ہو کونیوں کے پاس دونوں طرف، یا چہرے کے اوپر ایسے آثار ظاہر ہو جائیں، رنگ سیاہ ہو جائے جلد کا جیسا کہ نقشہ کھینچا گیا ہے، سسٹس میں بھی پایا جاتا ہے. بتایا تھا نا آپ کو میں نے کہ وہ پرندہ بیٹھا ہو جیسے اس کا دو ونگز یہاں دکھائی دیتے ہیں. یہ اس میں سیپیا کے علاوہ سسٹس میں بھی ملتا ہے. یہ علامتیں ہوں تو پھر سیپیا کام آئے گی، مگر سیپیا کی مریضہ یا سیپیا کا مریض ہونا ضروری ہے. سلفر پتا؟ سلفر تو ہر قسم کی بیماری میں، ہر قسم کی بحری بیماری میں، خواہ وہ کینسر ہو، خواہ اس کا کوئی اور نام رکھ دیں، دنیا کی چوٹی کی دوا ہے. جب باقی باتیں جواب دے جائیں تو سلفر کی طرف توجہ کرنی چاہیے. میرے پاس ایک دفعہ ایک مریض آیا جس کے دانتوں کا درد ہٹتا نہیں تھا. ڈاکٹر ولی شاہ صاحب نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ اس کو نیکروسس ہے وہی، اور نچلے دانت کے نیچے وہی ہڈی میں تھا اور شدید درد تھا. انہوں نے کہا کہ آپ کو اسپیشلسٹ کے پاس بھیجنا پڑے گا، وہاں وہ اسکریپ کرے گا اس کو.
کیونکہ کوئی اینٹی بایوٹک وہاں جا کے اثر نہیں کر سکتی. اس مریض کو میں نے سلفر CM میں ایک خوراک دی اور دوسرے دن ہنستا کھیلتا ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا, دکھایا. ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھے نوٹ کراؤ کیا دوائی تھی. میں کہا میں تو حیران ہو گیا, ہونا نہیں چاہیے تھا یہ. اور پھر کئی مریضوں کو مجھ سے پوچھ کر کس طاقت میں دینی چاہیے, ڈاکٹر صاحب استعمال کراتے ہیں اللہ کے فضل سے, پھر وہ خود ٹھیک ہو گیا اللہ کے فضل سے. تو سلفر تو بہت گہرا عمومی اثر کرنے والی دوائی ہے. جب باقی دوائیں جواب دے جائیں, ہاتھ پاؤں پڑ جائیں, تو سلفر کو نہیں بھولنا چاہیے. یہ بعض دفعہ دواؤں کے چھوڑے ہوئے اثر کو اٹھا لیتی ہے اور دوائیں جو پہلے کام کرنا چھوڑ چکی ہیں وہ کام شروع کر دیتی ہیں. سلیشیا حالانکہ بہت ٹھنڈی دوا ہے, سلفر گرم دوا ہے, لیکن سلیشیا جب کام کرنا چھوڑے تو سلفر کی خوراک دیں بیچ میں تو سلیشیا پھر کام شروع کر دیتی ہے. تو بہت ہی کارآمد ہے, مگر اس کا دانتوں کے معاملے میں کوئی نقشہ نہیں کھینچا, نہیں ہونٹوں کے معاملے میں کوئی نقشہ نہیں کھینچا جا سکتا. ایک چیز جو فاسفورس بیان کرنے میں پیچھے رہ گئی تھی, اس کا تعلق منہ کے اندر کی علامتوں سے ہے. دراصل زبان سوجی ہوئی ہوتی ہے, سوج جاتی ہے فاسفورس میں, اور اس کی وجہ سے بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے. منہ کا مزہ بھی بدلا ہوا ہوتا ہے. بسا اوقات فاسفورس کی بیماریوں کا منہ سے تعلق ہو تو دودھ بھی کھٹا لگتا ہے. میں نے کہا یہ آپ نے غلطی سے فاسفورس تو نہیں لکھ دیا کہیں, یہ اس میں بہت سی علامتیں ہیں, نیٹرم فاس اور ہائیڈرونیم سلف وغیرہ کی مل رہی ہیں. فاسفورس کی چیز ہے یہ سب کچھ. پھر آپ نے پہلے فاسفورس اور لکھا تھا, اس کی علامتیں جو وہ پچھانی جاتی ہیں فاسفورس والی. یہاں دوبارہ 23 نمبر پہ فاسفورس کا عنوان لگا دیا ہے, اس میں یہ ساری علامتیں دی ہیں جو بعض اور دواؤں کی طرف دماغ کو لے کے جاتی ہیں. چیک کر لیں. نائٹرک ایسڈ, اس کا بتائیں کیا حال ہے. ابھرے ہوئے کناروں سے ابھرے ہوئے زخم, کٹے پھٹے ابھرے ہوئے گندے زخم جو ہر قسم کے ہو سکتے ہیں, کینسر بھی ہو سکتا ہے. بہت ہی بدتمیز زخم جو لگتا ہے کہ بغاوت کر رہے ہیں, وہ کہیں بھی واقع ہوں وہ نائٹرک ایسڈ کا علاج ہے. اور ہونٹوں پر بھی ایسے زخم آ جاتے ہیں. اس کا تھوک بھی کریوڈوٹ کی طرح کاٹنے والا ہوتا ہے. پھر جب بیمار ہو تو نائٹرک ایسڈ کے تھوک بھی گزرتا ہے تو زبان کو بھی اسکیلڈ کرتا ہے, جلاتا ہے, ہونٹوں کے کناروں کو پھاڑ دیتا ہے. تو نائٹرک ایسڈ بہت گہری اور وائلنٹ, بڑی باغیانہ روح والی دوا ہے. اس لیے ایسی صورتوں میں آپ کے کام آئے گی جب تیزی پائی جائے. اور یہ حال نائٹرک ایسڈ کا سر سے پاؤں تک ہر جگہ موجود ہے. ایسے فشز جو مقد میں ہوں, جہاں شدید دردیں اٹھیں اور ڈاکٹر معائنہ کرے تو کٹا پھٹا زخم ہو, وہاں بھی نائٹرک ایسڈ ہی کام آتا ہے. نیٹرمور کی صرف یہ علامت یاد رکھیں کہ برائونیا کا کرونک ہے, وہ تو میں بیان کر چکا ہوں. اس کے چھالے جو ہونٹوں پر ہیں نیٹرمور کے جیسے موتی ہوں, الگ الگ موتی موتی دانہ اگر ہو تو اس کو خوبصورتی سمجھ کے بچا کے نہ رکھیں, وہ بیماری ہے. نیٹرمور دیں اس کو, ٹھیک ہے. اور ایلیومن, اس میں بھی ہونٹ, میں بتاتا ہوں, ہونٹ تو بہت نیلے ہوتے ہیں مختلف, اس میں بھی ہونٹ نیلے ہیں.
مگر ہونٹ کی بیماری اس کی نہیں ہے اصل اس کی بیماری جو ہے ایلیومن کی وہ ناک کے پالپس اور لیوپس اور ناک کا کینسر جو اوپر کی طرف ہو. اندر کا کینسر جو ہے اس کا فیٹولاکا سے زیادہ تعلق ہے، لیکن لیوپس اور اندر کا کینسر اس میں اوپر کی طرف جب کینسر ہو تو ایلیومن اس میں مفید ہے. ٹھیک ہے، اور اب آخری مٹھی بند ہو گئی. ٹھیک ہے، اچھا جی، السلام علیکم.